الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع عظام عزاداران سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے ان زیدی برادران کے ان کے خانوادہ کے اس تمام زحمات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو جو آج سے 5 روزہ مجالس کا شروع ہو رہا ہے خداوند متعال کا لطف و کرم جو ذکر اہل بیت کے توسط سے حاصل ہو رہا ہے اس پر پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہمارے شامل حال کی ہے۔ انشاءاللہ
ان 5 روزہ سلسلہ مجالس میں سورہ توبہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ اس میں جو حکم دو پروردگار عالمین نے دیے ہیں اہل ایمان کو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان دونوں کی وضاحت عرض کریں گے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اور صادقین کون ہیں، اور صادقین کی ہمراہی کیا ہے۔ یہ 2 عنوان انشاءاللہ ان 5 روزہ مجالس میں سلسلہ گفتگو میں عرض ہوں گے۔ آج کے سلسلہ گفتگو میں آپ کی توجہ جو چاہتا ہوں، میں نے سورہ توبہ کا ذکر کیا ہے، تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سورہ توبہ کے حوالے سے کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ قرآن مجید فرقان حمید کا 9واں سورہ ہے، 9 نمبر ترتیب کے اعتبار سے۔ جو آج ہمارے پاس ترتیب تدوینی قرآن ہے اس کے اعتبار سے سورہ نمبر 9 ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کا جو دوسرا نام ہے وہ آپ کے لیے غور طلب ہے۔ مختلف عناوین اس سورہ کو دیے گئے ہیں نام کے اعتبار سے۔ سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ عذاب بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت کا تعلق ہی براءت سے ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس سورہ کی کوئی نشانی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو اس کا آسان ترین ایک طریقہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ واحد سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی 113 سوروں پر بسم اللہ موجود ہے۔ اس سورہ کی ایک نشانی یہ ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے۔ میں نے 3-4 دفعہ لفظ براءت 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 کہا، شاید یہ لفظ آپ نے سنا کم ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر جسارت نہ ہو۔ اگر اسی براءت کو دوسرا نام دیا جائے تو وہ تبرہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ براءت ہے۔ براءت، تبرہ، بری، یہ تینوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں۔ اللہ نے پروردگار عالمین نے اس سورہ کی پہلی آیت کا آغاز ہی براءت سے کیا ہے۔ ایک بات، دوسری اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ دوسری بات کہ آج قرآن مجید میں اس سورہ پہ بسم اللہ نہیں، باقی سوروں پر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک موقف کی تائید ہوتی ہے جس موقف کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک سوال کیا، اور کتاب مستدرک امام حاکم میں یہ سوال موجود ہے۔ سوال یہ کیا کہ یا علی بتائیے، باقی تمام سوروں پہ بسم اللہ ہے، اس سورے پہ بسم اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ یہ سوال کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، جو تفسیر قرآن میں عالم اسلام میں سب سے معتبر شخصیت ہے، اور ان کا مولا کائنات سے سوال کرنا کہ اس پہ بسم اللہ کیوں نہیں۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عہد رسول خدا میں بسم اللہ ہر سورہ کا جز تھی اور پڑھی جاتی تھی، چونکہ اگر جز نہ ہوتی اور پڑھی نہ جاتی تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس کا معنی کہ ہر سورہ کا بسم اللہ جز ہے، اضافہ نہیں۔
کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ چلیں تھوڑا سا ان باتوں پہ توجہ فرمایا کریں. ہمیں روایتی انداز سے تو نکلنا ہے نا. مجالس کو معلومات کا ذریعہ بنائیں، صرف نعروں کا ذریعہ تھوڑا ہی بنانا ہے. اس لیے کہ معلومات ہوں گی، نالج ہوگا تو اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں گے. انسان کی زندگی میں تبدیلی نالج سے آتی ہے. جو شے علم کا حصہ ہی نہ بنے اس کے بارے میں معلومات نہیں. جس کے بارے میں معلومات نہ ہوں اس کے بارے میں شعور پیدا نہیں ہوتا. انسان کسی چیز کا جب تک شعور پیدا نہ کر لے اس وقت تک اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. شعور سے اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور شعور علم سے پیدا ہوتا ہے. یعنی علم ایک ایسا بیج ہے جس کے ذریعے شعور پروان چڑھتا ہے. پروان چڑھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر بلند آواز سے. بلند آواز سے نہیں، تھوڑا بلند آواز سے. معذرت چاہتا ہوں، آپ جتنے لوگ ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات نہیں پڑھ رہے. میں معذرت چاہتا ہوں جسارت پہ. بلند آواز سے صلوات پڑھی. جزاک اللہ، سلامت رہیں. بہت شکریہ. چونکہ شامل ہوں گے میرے ساتھ تو بات کر سکوں گا. اور شامل ہونے کا معنی نعرے بالکل نہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے. مقصود و منظور یہ ہے کہ آپ کی توجہ رہے میری طرف، آپ مجلس میں حاضر رہیں. صرف جسمانی طور پہ نہیں، اس سے زیادہ اپنے ذہنی طور پہ حاضر رہیں، یہیں پر رہیں تو پھر بات پہنچے گی. میں نے عرض کیا کہ عہد سرکار میں بسم اللہ اگر نہیں پڑھی جا رہی تھی اور کسی سورے کا حصہ نہیں تھا تو سوال ہی نہیں ہوتا. سوال ہونا دلیل ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے. ہم کہتے ہیں ہر سورہ پر جو بسم اللہ ہے یہ بعد میں نہیں شامل ہوئی، یہ نازل ہوئی ہے ہر سورہ کے ساتھ. تو جب نازل ہوئی ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں. وہ مسئلہ ہے کیا؟ صرف مکتب اہل بیت اور امام شافعی کے ماننے والوں میں نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. باقی کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری بلکہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے. پتہ ہے دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دو موقف ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے. دوسرا موقف یہ ہے برادران کا کہ بسم اللہ جز نہیں ہے، یہ بعد میں تبرکن لکھا گیا. تو معذرت کے ساتھ ایک سوال تو ہے کہ 113 مرتبہ اضافہ کیوں کیا؟ تو پھر تحریف قرآن کا سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے جو جز مان رہے ہیں، ان سے ہونا چاہیے جو اضافہ مان رہے ہیں، جنہیں میری بات پہنچی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ متوجہ ہوئے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. چلے ایک سوال تاکہ آپ کے ذہنوں میں خود پیدا کروں. اگر آپ گھر جا کے دیکھیں قرآن مجید کو تو آپ کہیں گے کہ قمی صاحب تو کہہ رہے تھے جز ہے، جبکہ آج جا کے قرآن دیکھیں تو ہر آیت سورہ بسم اللہ کے بعد ایک لکھا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ مثلا الحمدللہ رب العالمین، اس کے آگے ایک لکھا ہے، بسم اللہ کے آگے ایک نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہم کیسے کہہ رہے ہیں یہ جز ہے؟ یہی معنی ہے. جز کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی سورہ نازل کیا تو بسم اللہ کو پہلی آیت کا حصہ بنایا. یہ معنی ہے کہ بسم اللہ پہلی آیت کا حصہ ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے عقیدے میں، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، مذہب امامیہ میں اس لیے نیا سورہ نماز میں پڑھو تو بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تو وہ آیت ہی ناقص ہو جائے گی. جب ناقص ہو جائے گی تو نماز میں ناقص آیت پڑھ رہے ہیں. ہم سے کامل سورہ مانگا گیا. کامل سورہ ہوتا ہی تب ہے جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے. جزاک اللہ، توجہ ہوئی ہے؟ یہ معنی ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے اور سورہ کا آغاز پہلی آیت کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں؟ خدا نے بسم اللہ کو 114 مرتبہ نازل کیا ہے.
چلیں ایک عام مسلمان بھائی اور آپ سب کے لیے پیغام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں روایات بھی ہیں نا، روایات بھی ہیں۔ کیا روایات ہیں، یہ بات چلیں میں ممبر سے کہہ دیتا ہوں۔ ایک پیر صاحب ہیں، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، کسی دوست نے مجھے کلپ بھیجا، ان کا نام مجھے معلوم نہیں، اہل سنت پیر ہیں، سوال بڑا معقول کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ بسم اللہ جو ہر سورہ پر ہے تو دو باتوں میں ایک ہے، کہہ رہے تھے یا جز ہے، اگر جز نہیں تو تبرکن تیمنن یہ اس نیت سے لکھی گئی کہ کلام مقدس کا آغاز اس سے ہو۔ کہتے ہیں اگر آپ کا یہ بھی مقصود تھا تو اس کا معنی آپ بسم اللہ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آیت شروع نہیں کرتے۔ پھر سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جو نیا کام نیک کرو بسم اللہ سے شروع کرو۔ توجہ ہے میری؟ مثلا کھانا کھانا فعل مباح ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو تاکہ وہ کھانے میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو آپ ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، اس پہ تاکید کی گئی ہے سرکار کی طرف سے۔ تو وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے ہر نیک کام میں بسم اللہ ہے، کیا نماز نیک کام نہیں ہے؟ بھئی نماز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ تو دو دلیلیں میں نے ایک عنوان سے دی، ایک تو یہ کہ سورہ براءت پر بسم اللہ کا نہ ہونا، باقی سوروں پہ بسم اللہ کا ہونا، یہ دلیل ہے کہ بسم اللہ اضافہ نہیں ہے، ہر سورہ کا حصہ ہے۔ اور یہ زمانے رسالت مآب میں پڑھی جا رہی تھی۔ اب سوال ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہے کہ جب پڑھی جا رہی تھی تو نماز میں بھی پڑھی جاتی تھی؟ ہاں پڑھی جاتی تھی، تو پھر اسے چھوڑا کس نے، نکالا کس نے؟ توجہ ہے؟ علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر پڑھ لیں، پہلی جلد، انہوں نے بسم اللہ کی پر بحث کی ہے، چونکہ وہ شافعی المذہب تھے، انہوں نے بحث کی ہے۔ کہتے ہیں بسم اللہ نماز میں ہر سورہ پر پڑھی جانی چاہیے اور نماز میں بھی پڑھنی چاہیے۔ دلیل، توجہ، وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ علی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مولا علی پڑھتے تھے۔ توجہ رہے، آج ایک سورہ برات کے حوالے سے کچھ گزارشات ہو جائیں، کل کے سلسلے کلام میں آیت پہ آنا چاہتا ہوں، تو جس سورہ سے پڑھا ہے اس سورہ کے فضائل ہو جائیں، کچھ چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چیز عموماً ہماری زندگیوں میں سوال ہوتے ہیں، شیعہ سے بھی اہل سنت سے بھی، تو اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، کوئی طنز تنقید نہیں کر رہا، ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ نماز میں پڑھی جاتی تھی، دلیل کہتے ہیں علی پڑھتے تھے۔ اب خود ہی کہتے ہیں کوئی مجھ سے کہے بعنوان اہل سنت اگر مولا علی پڑھتے بھی ہوں تو دلیل کیسے ہے کہ رسول بھی پڑھتے تھے؟ سوال ہے نا، دلیل کیا ہے؟ سنیں گے دلیل۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کا پڑھنا ہی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں سرکار نے یہ فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جب حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں اس کا عملی نتیجہ یہ ہے مولا علی جو کریں وہ حق ہے۔ کہتے ہیں حق ہوتا ہی وہ ہے جو خدا اور مصطفیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، ان کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو پھر کہتے ہیں جب مولا کائنات پڑھتے تھے تو نکالا کس نے؟ لیں بھائی میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ شام سے آیا، مدینے شام سے آیا، حکمران تھا، شام سے آیا، نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی۔ یہ تفسیر کبیر میں پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی چھوڑا کہتے ہیں صحابہ نے گھیر لیا اور ایک سوال کیا، سرکتا ام نسیتا، بھول گئے ہو یا چوری کی ہے؟
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا یہ سوال کرنا کہ بسم اللہ چھوڑنا کہا بھول گئے یا چوری کی، یہ دلیل ہے کہ مدینے والے پڑھتے تھے، شام والوں نے چھوڑا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، ورنہ اعتراض کیسا؟ تو اب نماز میں چھوڑنے والے کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہوگا، جس نے نکالا ریزن تو ہوگا، اب ملا تو نہیں، لیکن سوچئے گا شاید اسے مولا کا یہ پیغام پہنچا ہو کہ میں بائے بسم اللہ کا نکتہ ہوں، شاید۔ اب آئیں دوسرا پہلو، پہلا آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ براءت ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ سورہ براءت پر بسم اللہ کیوں نہیں، سوال تو جواب دے رہے ہیں مولا، فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ بسم اللہ سے امان طلب کرنا ہے، رحمت امان ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے رحمت اور امان طلب کرنا ہے، جبکہ برات اللہ سے دشمنان خدا سے دوری طلب کرنا ہے۔ برات کہہ رہا ہوں، تبرہ نہیں کہہ رہا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو، لیکن جملہ کہنا ہے اور آپ تک اور تمام اپنے برادران تک اس منبر سے ایک پیغام پہنچانا ہے، اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم پکارنا، اللہ سے رحمت چاہنا ہے، رحمت کا لازمہ قرب ہے۔ فرماتے ہیں جبکہ برات کا لازمہ رحمت نہیں، کسی کے لیے اللہ سے دوری چاہنا، کس سے؟ اس کی رحمت سے۔ فرماتے ہیں ادھر رحمت سے دوری طلب کی گئی، ادھر بسم اللہ آتی تو دونوں مناسب نہ ہوتے، لہذا بسم اللہ کے بغیر نازل کر کے اللہ نے بتایا کہ جہاں کسی کے لیے رحمت سے دوری طلب کرنا ہو وہاں رحمت طلب نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں رحمت آ جائے وہاں پر اللہ کی طرف سے کبھی لعنت نہیں آتی، اور جسے اللہ لعنت کا حقدار بنا دے وہ کبھی رحمت اللہ نہیں بنتا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اب لفظ براءت ہے، چلیں میں اس سورہ کا پہلی آیت براءت من اللہ و رسولہ، پہلی آیت یہ ہے۔ میں نے بسم اللہ کے بغیر اس لیے پڑھی کہ جب ہے نہیں قرآن میں تو بسم اللہ کے بغیر پڑھنا ہی طریقہ ہے۔ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ براءت من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے، براءت ہے۔ کن سے؟ ان مشرکین سے جن سے اے رسول آپ نے عہد کیا تھا۔ اب تھوڑا سا توجہ فرمائیں، آیت میں چونکہ اشارہ ہے، یہ معاہدہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ، آرام سے بیٹھ، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی، تاکہ اس عنوان سے بات آپ تک مفید انداز میں پہنچ جائے، یہ چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ہوا تھا 6 ہجری، 6 7 8 9 9 ہجری میں یہ سورہ براءت نازل ہوئی ہے، 9 ہجری۔ 6 ہجری میں معاہدہ ہوا، اس کے درمیان 2 سال آئے، 7 اور 8 ہجری۔ 7 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 7 ہجری میں فتح خیبر ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور 8 ہجری میں ہی حنین، جنگ حنین ہے۔ توجہ فرمائیں، 9 ہجری کی ابتدا میں جنگ تبوک ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ 2 سالوں میں، 6 سے لے کے 9 سال، ان 3 سالوں میں جنگیں اور مکہ فتح دونوں کارنامے انجام پائے ہیں 3 سالوں میں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟
یہ نتیجہ تھا سرکار کی صلح حدیبیہ کا، جسے عام مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے۔ توجہ ہے؟ اور اللہ نے اسے ہی فتح مبین کہا تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر آپ نے صلح امام حسن کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پہلے صلح حدیبیہ سمجھیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جو حکمت عملی نانا کی تھی وہی نواسے کی ہے۔ نانا نے اس صلح کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور نواسے نے صلح کے ذریعے اسلام کو بچایا۔ یہ ہے ان دونوں کا ہدف، مقصود و منظور ایک ہے۔ لیکن اب جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سورہ میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ معاہدے میں جو شرائط تھے ان شرائط کی قریش نے پابندی نہ کی۔ 3 قبیلے تھے، ایک قبیلہ سرکار کے ساتھ تھا صلح حدیبیہ میں۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس قبیلے سے لڑے دوسرا قریش تو معاہدہ ختم۔ قریش نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، تو اس آیہ میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کا رسول برات کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں اس معاہدے سے جو مشرکین سے تھا۔ دیکھیں، میں نے اتنی دفعہ لفظ برات برات کہا تاکہ حساسیت پیدا نہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ غلط معنی نہ آئے۔ اب آپ کے ذہنوں میں بھی اور بھائیوں کے ذہنوں میں بھی، اپنے برادران تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ برات، تبرہ، بری، یہ گالی نہیں، یہ گالی نہیں۔ جو تبرے کو گالی کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو گالی کو تبرہ سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تبرہ گالی نہیں، تبرہ برات ہے۔ برات دوری ہے، کس سے؟ ہر اس شخص سے دوری ہے جو اللہ سے دور ہے۔ آپ کہیں گے آل محمد سے دور، ہاں یہی تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ میرے نزدیک جو بھی آل محمد سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے۔ نہیں توجہ، لو دونوں جملے کہتا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی خدا سے دور ہو اور آل محمد کے قریب ہو جائے، اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا کوئی آل محمد سے دور ہو اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، ایک سے کوئی دور ہوگا تو دوسرے سے خود دور ہو جائے گا۔ ان کا قرب ملتا ہی تب ہے جب اس ذریعے سے اس تک جاؤ۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، برات، تبرہ اور ہے، گالی اور ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مذہب اہل بیت کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف، میں علی رضا آباد میں اس علاقے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، جن تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے مکتب و مذہب کی درست ترجمانی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے برادران کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، برات، تبرہ گالی نہیں، اور اگر آپ کو دلیل چاہیے تو یہی سورہ برات پڑھ لیں۔ اگر برات گالی ہوتی تو اللہ اس کی نسبت اپنے اور رسول کی طرف کیوں دیتا؟ دی یا نہیں؟ اللہ اور اس کا رسول برات کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو کیا خدا اور مصطفیٰ نقل کفر نہ باشد کیا گالیاں دے رہے ہیں؟ اس کا معنی ہے تبرے میں ایک معنی چھپا ہوا ہے، وہ کیا؟ دوری، بیزاری۔ اس بیزاری کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمت کا معنی ہے قرب۔ یہ جو دشمن خدا ہے یہ رحمت خدا سے دور ہو گیا۔ یہی رحمت خدا سے دوری کو اللہ سے طلب کرنا زبان سے کیا جائے تو اسے لعنت کہتے ہیں، عمل سے دور ہوا جائے تو اسے تبرہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ ہے تبرے کا معنی۔ عوامی نہ بنو، مکتب اہل بیت کلچر نہیں ہے، اپنے کلچر کو مکتب نہ بناؤ، مکتب کو کلچر بناؤ۔ اپنی عادات کو دین نہ بنائیں، دین کو عادات پہ غالب کریں۔
جو مکتب اہل بیت میں تبرہ کا معنی ہے وہ پاکیزہ مفہوم ہے. پاکیزہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ گالی مکتب اہل بیت میں حرام فعل ہے، کسی کو بھی دی جائے. نہیں توجہ، غصہ کر گئے ہیں؟ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، میں تو آل محمد کا مکتب بتا رہا ہوں. گالی مکتب اہل بیت میں حرام ہے، کسی کو بھی دی جائے. کیوں؟ چونکہ گالی خود فعل حرام ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی دوسرا آپ کی نظر میں پاک ہے یا صحیح ہے، نہ. اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے اسے گالی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ وہ صحیح ہے؟ نہ، گالی فعل حرام ہے. حرام کے ذریعے اللہ کا قرب نہیں ملتا. جملہ بدل دوں، تبرہ واجب ہے، گالی حرام ہے. دونوں میں فرق ہے. تبرہ ہے کسی دشمن اہل بیت سے اس لیے دور ہو جانا کہ اس میں کوئی ایسی اچھائی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا قرب چاہیں. جزاک اللہ، سلامت رہیں. آپ توجہ فرمائیں گے تو بات پہنچے گی. میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں ایسی باتیں کروں جو میرے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوں. مجالس کی روش کو ایسا اپنائیں کہ آپ کو یہ سوال کرنے کا حق پیدا ہو جائے کہ اس مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہے. جس دن میں نے اور آپ نے نتیجہ جان لیا اس دن ہمیں پتا چلے گا فلاں نے پڑھا کیا ہے. نتیجہ ہی نہیں تو پڑھنے کا سوال کیا. نتیجے سے معلوم کیا کریں کہ اس 50 55 60 منٹ میں جو ہم سے لیے ہیں اس منبر پہ آنے والے نے ہمیں کیا دیا. آپ نے اپنی زندگی کا 60 منٹ اسے دے دیے. اس 60 منٹ کے نتیجے میں لیا کیا ہے؟ بستر پہ جا کے اگر لیٹو اور روزانہ ایک آپ کے نالج، علم، معرفت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج کا دن خسارے میں نہیں گزرا، آج کا دن نفع میں گزرا ہے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ یہ ہے مسائل، یہ ہے بات. اب آئیں تھوڑا سا ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں. تبرہ گالی نہیں، گالی تبرہ نہیں، تبرہ برات ہے. چلو آؤ قرآن سے. خدا فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 166 میں، استبر الذی نتبعوا والذی نتبعوا. خدا کہتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے اور جن کی پیروی کی ہے ان سے تبرہ کر رہے ہوں گے. قیامت کے دن کہنا یہ چاہتا ہوں، یہاں تبرے کو کوئی مانے نہ مانے، وہاں ہر کوئی مانے گا. چلے جنہیں بات پیچیدہ میں نے کی، پیچیدہ بمانا یہ لفظی ترجمہ کیا، متوجہ نہ ہو سکے جسارت ہے، معذرت چاہتا ہوں، ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. خدا کہتا ہے جو پیروی کر رہے ہیں اور جن کی کر رہے ہیں، آسان کروں. خدا کہتا ہے قیامت کے دن کچھ مرید کچھ پیروں سے تبرہ کر رہے ہوں گے. قرآن ہے، سورہ برات ہے. تو اگر تبرہ گالی ہے تو کیا اللہ نے قیامت میں کوئی گالیوں کا میدان سجایا ہے؟ اس کا معنی تبرہ گالی نہیں، تبرہ یعنی دوری اختیار کرنا. قیامت کے دن کچھ پیر مریدوں سے دوڑ رہے ہوں گے اور مرید ان کا تعاقب کر رہے ہوں گے. تو اللہ نے وہاں کی آیت یہاں کیوں اتاری؟ اس لیے اتاری کہ جس کے پیچھے چلنا سوچ سمجھ کے چلنا. یہ آیات ہماری تربیت کے لیے ہیں، جو قیامت کی آیات ہیں، جو قبر کی آیات ہیں. یہ یہاں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ ان کا مقصود و منظور ہے کہ یہاں کسی کے پیچھے چلنا تو دیکھ لینا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے. بات نہیں ہے، توجہ نہیں ہے بھائی. جس کے پیچھے چلنا دیکھ لینا کہ اس کی اتباع کہاں لے کے جائے گی. ہمارے مذہب میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے شیعت میں، کیا
کہ جو خود محتاج ہدایت ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا. یعنی جس مسئلے میں جس کے پیچھے چلنا ہے کم از کم اس مسئلے میں ہم سے زیادہ عالم ہو. یہ قرآن مجید کی ڈاکٹر صاحب آیت ہے. خدا فرما رہا ہے لِيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. توجہ فرمائیں، پڑھے لکھے سنجیدہ دوست ہیں، چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ عوامی مزاج نہیں اور میری عوامی باتیں بھی نہیں، مجھے پتا ہے، اس لیے آپ توجہ رکھیں، مجھے اتنی ہی خوشی ہے. آیت ہے قرآن کی کہ انسان اپنے کھانے پہ نظر کرے. معصوم سے پوچھا گیا، شاہ صاحب معصوم سے پوچھا، اور پوچھا بھی باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے. سنیے گا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے. ایسی باتیں جو معصوم کا فرمان ہوتا ہے میرا دل جلتا ہے اگر کوئی اس سے ایسے گزر جائے. معصوم کا فرمان سنیے گا، ممبر سے یہ چیزیں بیان ہوں تبھی پتا چلے گا. چلیں جو بات کرنے لگا ہوں، لِيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، دیکھے. صحابی نے کہا یبن رسول اللہ، اتنا عام فہم کون شخص ہے جو کھانے کو دیکھے بغیر کھائے؟ عموماً انسان دیکھ رہا ہے، تو کیوں یہ حکم آیا کہ کھانے کی طرف نظر کرے؟ سنیے گا امام کا جواب. امام نے فرمایا تو درست کہہ رہا ہے کہ اتنا عام حکم خدا کیسے دے گا؟ تو کہا کیا معنی؟ فرمایا خدا اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو کھانا تمہارے سامنے ہے جسم کا حصہ بنے گا، نظر کرو، حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کے بعد تیرے جسم کے لیے ضرر تو نہیں. اب دیکھو ایک پیغام میں کتنے احکام آ رہے ہیں، شرعی بھی طبعی بھی، یعنی طبیعت کے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے لیے نقصان دہ تو نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا، اور جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں سنیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں. آپ نے سمجھا دین صرف چند علماء کے پاس نہ، شرعی حوالے سے یہ فتویٰ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کھانا آپ کی بیماری کو بڑھانے کا سبب بنے گا، جائیں مراجع سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا. بھئی کیوں؟ کہتے ہیں اس میں وہ ماہر ہے. آیت اللہ خمینی کی ہارٹ سرجری تھی تو ڈاکٹر نے تکلفاً، ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت تھی، کہنے لگا، پوچھنے لگا قبلہ میں آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں یہ وہ. انہوں نے کہا میں تو آپ سے یہ توقع نہیں کرتا تھا، آپ مجھ سے پوچھے. کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں آپ کا مقلد ہوں، جو آپ کہیں مجھے وہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں. وہ لکھا اس ڈاکٹر نے کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس دن میرے لیے تقلید کا مسئلہ حل ہو گیا. تقلید نام ہی اس کا ہے، جو جس شعبے میں مہارت رکھتا ہے اس کی رائے پر عمل کرنا. نہیں توجہ. اچھا مجھے بتائیں، میں ایک آسان بات، پہلی مجلس میں ہی ایسی باتیں شروع ہو گئی. توجہ فرمائیں، ایک بات کہتا ہوں، اگر مجھے ایک ڈاکٹر وہ کیا کہتے ہیں پی سی جی کہتے ہیں جو بھی، وہ کر کے مجھے بتا دے کہ آپ کے دل میں یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، اس کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے، اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، بائی پاس کی، جو بھی ہے چلیں وہ الگ ہے. تو مجھے اور آپ کو اگر اپنی بیماری کا پتہ چل جائے، آپ یا میں اپنے آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ چھری لیں، کوئی آزار لیں اور اپنے دل کو کاٹ دیں اور نکال کے باہر پھینک لیں، اس کو صفائی کر کے جو بھی یا رکھ دیں؟ بولیں تو صحیح، کوئی کرے گا عقل مند یہ کام؟ اچھا تو میرا جسم ہے نا، آپ کا جسم ہے اور دل بھی آپ کا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اجازت، بولے تو صحیح، نہیں دیتے. ڈاکٹر کو دیتے ہیں یا نہیں؟ تو جو حق اپنے آپ کو نہیں دے رہے ڈاکٹر کو کیوں دے رہے ہیں؟ سوچئے گا، سوچئے گا، جو حق اپنے آپ کو نہیں دے رہے وہ ڈاکٹر کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا ڈاکٹر کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ میرے جسم کا عالم ہے، اور کہیں گے کہ یہ میری عقل کہتی ہے،
کہ جو تم سے زیادہ ماہر ہے اپنے جسم پر حق اسے دو. توجہ ہے؟ تو اگر جسم پر حق دے رہے ہیں تو جسم سے برتر ہے روح، اور دین ہے روح کی ضرورت. یہی قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں قاعدہ عقلی، کہ عقل حکم کرتی ہے جسے نہیں جانتے ہو اسے جاننے والے سے پوچھ لو. یہ کوئی پیری مریدی نہیں، یہ جاننے والے سے نہ جاننے والے کا پوچھنا، اس پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ مثلا 3 اور 4 رکعت میں شک ہو گیا تو کیا کروں؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کو اجازت نہیں نماز توڑ دیں، توڑیں تو حرام ہے، فعل حرام ہے، نافرمانی ہے. کیا کریں؟ اب یہ شریعت بتائے گی، شریعت میں موجود ہے، بتائے گی کس پہ بنیاد رکھو. ایک جملہ کہہ رہا ہوں جنہیں سمجھ میں آ گیا کہ 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے، شریعت کہتی ہے 4 پہ بنیاد رکھ کے مکمل کرو، 1 بعد میں پڑھو. یعنی شریعت بھی کہتی ہے 3 پہ نہ رکنا، بنیاد 4 پہ رکھنا، نماز مکمل کرو، 1 رکعت اضافی احتیاطاً پڑھو. ایسا ہی ہے. تو یہ مسئلہ یا مجھے خود پڑھنا ہے یا ماہر بتا دے، اسی کا نام تقلید ہے. بات میں توجہ ہوئی ہے؟ اچھا آپ کو یہ حق ہے، چلیں ایک بات اسی تناظر میں کر دوں، آپ کو اور مجھے یہ حق ہے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں تو معلوم کروں یہ ماہر ہے یا نہیں، ڈاکٹر ہے یا نہیں. لیکن جب پتہ چل جائے، یقین ہو گیا یہ ڈاکٹر ہے، تو دوائی لے کر کبھی آپ نے اور میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ریزن بتائیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہے اس کے پاس ریزن ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں نہیں بتاتا؟ میری بات کی تائید کریں گے اگر اس محفل میں ہیں موجود، تائید کریں گے. وہ کہیں گے بھائی ہم نے MBBS کیا، وہ FSC کے بعد 5 سال، اور اس کے بعد کوئی چلا گیا انگلینڈ، کوئی کہیں، کوئی امریکہ پڑھ کے آیا، اس کے پاس نالج ہے. وہ نالج اگر مجھے دے نا مریض کو، اس کے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس قابلیت نہیں کہ اس کی ٹرمنالوجی کو ویسے لے لوں. اس لیے وہ کہتا ہے یار تم دوائی لو، تمہیں مجھ پہ اعتماد ہے، استعمال کرو، تمہیں اگر شفا نہ ملی تو چھوڑ دو. توجہ ہے؟ آپ نے بغیر دلیل کے ہی دوائی لینی ہے، دلیل ہے، لیکن آپ کی عقل کہتی ہے جب اسے ڈاکٹر مان لیا تو اب اس کی دی ہوئی دوائی پر عمل کروں. اب میں نے آج اتنی باتیں ڈاکٹر پہ کر دیں، آپ کہیں یہ نہ سمجھیے گا کوئی خاص وجہ ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک عام مسئلہ ہے. تو معصوم فرماتے ہیں، معصوم کہ اس بدن کی ضرورت جو غذا ہے، خدا کہہ رہا ہے اسے دیکھو، پاک ہے، صاف ہے، تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ تو نہیں. فرمایا یہ ظاہر ہے. باطن کیا ہے اس آیت کا؟ معصوم فرماتے ہیں اس کا باطن یہ ہے جیسے جسم کو غذا چاہیے ویسے روح کو غذا چاہیے. کہا روح کی غذا ہے علم. جیسے اللہ کہتا ہے جسم کی غذا کو دیکھو، اسی طرح جب روح کی غذا کسی سے لینے لگو تو دیکھو اس قابل ہے. کہیں علم کے نام پہ گمراہی تو نہیں دے رہا؟ نہیں توجہ، علم کے نام پہ گمراہی تو نہیں دے رہا، کہیں ایسی زہر آلود غذا تو نہیں دے رہا جس سے تمہارا جسم تو محفوظ رہے لیکن روح بیمار ہو جائے. یاد رکھو، اب منبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر کسی کا جسم مریض ہو جائے روح مریض نہ ہو، اس نے کچھ نہیں دیا. چونکہ جسم نے یہی رہنا ہے، جس نے تمہارے ساتھ تمہاری حقیقت بن کے جانا ہے وہ تمہاری روح ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد 12 ایسے عالم امت میں چھوڑے جو امت کو گمراہی سے بچاتے رہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے.
نہیں یار یوں نہیں، صلوات سب پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، بلند آواز۔ چلیں، اس تناظر میں بات تھی کہ تبرہ یا براءت کو اس عنوان سے گالی اور تبرے میں فرق کر لیں۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، خداوند متعال فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ پر ایمان۔ اس کا معنی ہے اسلام کی نظر میں انکار مشکل ہے، اقرار نہیں۔ آسان کر دوں بھائی، انسان کو کسی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، جنہیں مان رہا ہے انہیں چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر سرکار مشرکین مکہ سے کہتے کہ میرا ایک بھی مان لو تو کوئی انکار نہ کرتا۔ سرکار کا مطالبہ تھا پہلے انہیں چھوڑو جنہیں خدا کے مقابلے پہ مان رہے ہو۔ تو لو آج کا اس جملہ ایک آخری تبرہ برات کیوں مانگا گیا؟ خدا چاہتا ہے تمہارے دل میں میرے ولیوں کی محبت تبھی آئے گی جب میرے دشمنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ جملہ آسان کروں، اسی دل میں حسین آئے گا جس دل سے پہلے یزید نکل جائے۔ تبرہ برات ہے، دوری ہے۔ اب پھر پہلی مجلس میں ہی مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوں، نہیں معلوم کل آتے ہوئے کون کیا سوچے، لیکن نہیں، اب پرواہ نہیں ہے، بات تو یہی کرنی ہے۔ تبرہ کہنے والی شے نہیں، کرنے والا کام ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خدا کی قسم زبان سے تبرہ کرو نہ کرو، اگر ہر وہ کام چھوڑ دو جو آل محمد کے دشمنوں میں تھا تو آپ کا جسم وجود ہی تبرہ کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے وہ کام اس لیے چھوڑ دیا، آسان کروں، یزید میں تھا، یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا، نیت آ جائے، یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ یزید کا فعل ہے، دشمن اہل بیت کا فعل ہے، اس نیت سے چھوڑنے کا نام تبرہ ہے۔ اور جتنی دیر اس کام کو اسی نیت سے چھوڑے رہو گے تمہیں اللہ کا قرب ملتا رہے گا۔ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں آل محمد۔ تبرے میں یہ مفہوم چھپا ہے۔ اچھا، سورہ برات میں بسم اللہ نہیں، پہلی بات۔ دوسرا، تبرے کا معنی، برات کا معنی، گالی نہیں، دو بات۔ تیسرا، آئیں سورہ برات میں مولا علی کی فضیلت کا ایک پہلو، اور آج آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ سورہ برات میں مولا کائنات کی فضیلت کا پہلو کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 9 ہجری میں سورہ برات نازل ہوا، تو اس سورہ میں 2 حکم تھے، 2۔ ایک وہ معاہدہ ختم، دوسرا حکم جو مشکل تر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ 9 ہجری تک مسلمان جب حج کرنے آتے تھے تو مشرکین ساتھ آ جاتے تھے اور وہ حج میں شامل ہوتے تھے، یعنی حدود حرم میں آ جاتے تھے۔ خدا نے اس آیت میں حکم دیا انہیں حدود حرم سے نکال دو، یا 2 مہلت دو، یا 4 ماہ میں کسی جگہ جا کے بسیرا کر لیں یا اسلام قبول کر لیں۔ حکم یہ تھا کہ اب 9 ہجری کے حج کے بعد 10 ہجری کے حج میں مشرکین حدود حرم میں نہیں آ سکتے۔ توجہ ہے، اس کی 9 پہلی آیات سورہ توبہ یا برات کی 9 آیات میں یہی احکام ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، سرکار دو عالم نے خلیفہ اول کو بلایا اور کہا یہ آیات لے جائیں، جا کے مشرکین مکہ کو سنائیں۔ توجہ ہے، سوال تو ہے نا کہ سرکار نے یہ آیات ایک ہستی کو دے دی تو علی کہاں گئے؟ سوال ہے یا نہیں؟ اور اتنا اہم حکم مولا علی کو نہیں دے رہے؟ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ علامہ نکن نے کیا خوبصورت جواب دیا،
کہا اسی سوال کا جواب اللہ نے دینا تھا، اسی لیے اہتمام کیا کہ پہلے کسی اور کو بھیجو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کو اپنی مرضی سے نہیں بھیجتا۔ آئے ہائے ہائے، بہت شکریہ۔ میں نے پہلی مجلس سے کہا ہے کہ باتیں جس طرح کی کر رہا ہوں اس میں آپ کی توجہ رہے گی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ان مجالس میں اگر توجہ سے آئے تو انشاءاللہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں فضائل کے حوالے سے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، آپ کے وقت کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے کوشش کروں گا وہ باتیں آپ تک پہنچیں جو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنے، ایک انقلاب کا سبب بنے قرآن و اہل بیت کی نظر میں۔ اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ خدا کا اہتمام تھا کہ امت میں یہ سوال ہوگا کہ ہر جگہ علی کو ہی بھیجتے ہیں، کسی اور کو موقع تو دیا ہوتا۔ تو خدا نے کہا میرا حبیب آج اہتمام کر کہ علی کا انتخاب رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، قابلیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اچھا چلے آئیں، اب آپ کی خدمت میں چند کتابوں کے نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس روایت کو جسے آپ تک پہنچانا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ میرے ساتھ ہے نا؟ بہت شکریہ۔ سرکار نے خلیفہ اول، میں اب تاکہ بات واضح ہو گئے، بھیجا، کتاب کا نام ہے اور راوی دونوں بتا رہا ہوں، میں نے نقل کیے ہیں اور وہ فوٹو کاپی لی اس لیے لکھی ان کتابوں کے نام اصل کتابوں سے دیکھ کر۔ امیر المومنین سے روایت ہے تفسیر ابن کثیر میں، حضرت ابو بکر سے روایت ہے مسند احمد میں، ابن عباس سے روایت ہے سنن ترمذی میں، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے سنن دارمی میں، انس بن مالک سے روایت ہے سنن ترمذی میں، ابو سعید خدری سے روایت ہے تفسیر در منصور میں، ابو رافع سے در منصور میں، سعد بن ابی وقاص سے فتح الباری میں، حضرت ابو ہریرہ سے سنن دارمی میں، عبداللہ ابن عمر سے فتح الباری میں، حضرت ابو ذر غفاری سے مطالب الصول میں۔ یہ 13 صحابہ سے 50 کتابوں میں روایت ہے جو آپ پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر خلیفہ اول کو 9 آیات دیں، وہ نکلے، کہتے ہیں ابھی مقام جحفہ پہ نہیں پہنچے تھے کہ ادھر جبرائیل کا نزول ہوا، سرکار دو عالم کو مخاطب کیا اور جبرائیل نے یہ پیغام سنایا۔ سب شیعہ سنی علماء کہتے ہیں یہ حدیث رسول نہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ سرکار کو مخاطب کیا اور کہا لا یؤدی عنکا الا انت اور رجل منکا، اے مصطفیٰ خدا کا حکم ہے ان آیات کو یا خود پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہے۔ جزاک اللہ۔ ان آیات کی تبلیغ یا خود کریں یا وہ کریں جو آپ سے ہے۔ ادھر حکم آیا، دوسری ہستی کا نام نہیں تھا، یہ حکم تھا جو تجھ سے ہے۔ ادھر حکم خدا آیا اور ادھر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا، کہا جائیں اور خلیفہ اول سے وہ 9 آیات لیں اور مکے میں جا کے پیغام سنائیں۔ اب توجہ فرمائیں، بات عام فہم نہیں ہے، مشکل، لیکن یہی اس کا کی پوائنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کیوں یا مصطفیٰ پہنچائیں یا مصطفیٰ جیسا۔ اب سنیے گا، 2 اسلام کے حکم کے درجے ہیں، مرحلے ہیں، سٹیپ ہیں۔ ایک ہے حکم کو پہنچانا، دوسرا ہے حکم کو پھیلانا۔ حکم پہنچانا امت کا فریضہ نہیں، رسالت کا فریضہ ہے، جنہیں بات توجہ ہوئی ہے۔ حکم پہنچانا رسالت کا منصب ہے، حکم پھیلانا امت کا فریضہ ہے۔ آسان کر دوں، اقیم الصلاۃ حکم ہے، جب تک رسول یہ حکم نہ پہنچائیں پھیلائیں کیسے؟ یعنی ایک مرحلہ ہے حکم پہنچانا، دوسرا مرحلہ ہے حکم پھیلانا۔ توجہ، اس لیے خدا نے کہا کہ اس پیغام کو یا خود پہنچائیں یا آپ جیسا۔
کیوں؟ خدا نے بتایا اس حکم کو پہچانے کا تعلق امت سے نہیں، رسالت سے ہے۔ اے رسول یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کے بعد آپ کی جگہ لے گا۔ توجہ ہو گئی؟ توجہ ہے؟ یا یہ حکم خود پہنچائیں یا جو آپ جیسا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یا رسالت پہنچائے یا ولایت پہنچائے، یا نبی پہنچائے یا ولی پہنچائے۔ اچھا، ایک پہلو تو یہ ہو گیا، اگر اس میں عظمت مولا کا پہلو ایک بیان کروں اور زحمت ختم، تو یہ جملہ کہے بغیر ختم نہیں کروں گا۔ شاید اللہ نے طے کیا تھا یہ دونوں فضیلتیں علی کے ہی گھر میں رہیں۔ کون کون سی؟ 8 ہجری میں فتح مکہ، 9 ہجری میں یہ اعلان، کہا دونوں علی پہنچائے۔ کیسے؟ فتح مکہ ہو گیا، رسول فتح یاب ہو کر، شوال کا مہینہ تھا، مکے میں داخل ہوئے، آئے اور سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے۔ جو بت نیچے تھے سرکار نے خود توڑے، جو بلندی پہ تھے دیکھا اور پورے مجمع سے علی کو بلایا۔ یا آئے پورے مجمع سے صرف مرتضیٰ کو بلایا۔ بھائی توجہ رہے، جنہیں بات پہ توجہ ہے ان سے مخاطب ہوں۔ اب 8 ہجری میں سرکار دو عالم کی عمر مبارک ہے 61 سال، ایسے ہی ہے نا؟ 30 سال مولا علی چھوٹے ہیں سرکار سے، مولا کائنات کی عمر ہے 31 سال، ایسے ہی ہے۔ عجیب دیکھا، اگر اب بھی کوئی مسجد میں بزرگ صفائی کر رہے ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور چھت سے صفائی کرنا چاہیں، ایک 31 سال کا جوان کھڑا ہو، وہ تھوڑا ہی اسے کہیں گے میں تجھے اٹھاتا ہوں؟ وہ نوجوان کہے گا میں اٹھاتا ہوں۔ بزرگی کا یہی تقاضا ہے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ صفائی کریں۔ بھئی یہ مقام ادب میں جو عام بزرگ کو آپ عزت دیتے ہیں، سوچو مولا کے دل میں کتنا مقام ادب مصطفیٰ ہے۔ توجہ، کہنا کیا چاہتا ہوں، جو کامن سینس ہے وہ تو یہ کہتا ہے جو جوان ہے وہ ضعیف کو، بزرگ کو اٹھائے، یہاں الٹ نظر آ رہا ہے۔ 61 سال کے مصطفیٰ 31 سال کے مرتضیٰ کو اٹھا رہے ہیں۔ نہیں توجہ، اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھایا؟ کہا اگر علی اٹھائیں گے نا تو لوگ فضیلت نہیں سمجھیں گے، آئے ہائے فضیلت نہیں سمجھیں گے، لیکن کہا اگر میں علی کو اٹھاؤں تو نہ اٹھانے والا بھولے گا نہ جسے اٹھایا وہ بھولے گا۔ سننا، میں اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ بت توڑنا یہ منصب رسالت کا تقاضا تھا۔ چونکہ رسول آئے تھے تمام بت پرستی کے مظاہر ختم کرنے، جو بت نیچے تھے توڑے، جو اوپر تھے کہا علی آؤ میں اٹھاتا ہوں اور تم توڑو، تاکہ دنیا کو پتا چلے میں ہی توڑ رہا ہوں۔ فرق اتنا ہے، نیچے رسول ہے اوپر نفس رسول ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نیچے رسول، اوپر جسے اٹھایا وہ نفس رسول۔ یا جملہ بدل دوں، اہل زبان کے لیے کہہ دوں، گویا بتایا کہ یہ یوں جو ترتیب ہے نا، کہا یہ ترتیب میں سمجھ لو جس نے خدا تک پہنچنا ہے، یہ مصطفیٰ و مرتضیٰ، یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر یہ واسطہ نہ آئے نہ خدا ملتا ہے نہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ یا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ توجہ میری بات پہ،
آپ میرے ساتھ ہیں، میں نے سوچا کہ اس سورہ کے حوالے سے تمام پہلو بیان ہو جائیں۔ الحمدللہ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اتنا کچھ کے باوجود جو ابھی علم کے ذخیرے ہم تو اس تک پہنچے ہی نہیں، لیکن میں نے صرف سورہ برات کی تفصیل بیان کی، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، صرف اس سورہ کے اطراف سے باہر ہی نہیں گیا، اس سورہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ کے حوالے سے۔ ایسے ہی نہیں، مجھے تو معلوم بھی نہیں، یاد بھی نہیں، کبھی کبھی بھائی بتاتے ہیں کہ آپ کو 7واں 8واں خمسہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اب چلیں تھوڑا سا وقفہ کر لیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ ان کی محبتیں ہیں، لیکن میں اس خمسے کے لیے تیاری کرتا ہوں، جو بھی پڑھوں، میں نے کبھی تیاری کے بغیر مجلس پڑھی ہی نہیں، الحمدللہ، اسی لیے آخر تک دیکھیں یہ سب کچھ اس میں رکھتا ہوں، اس کا فائدہ صرف مجھے یہ ہے کہ اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ کون سی باتیں ہیں۔ یہ علی رضا آباد ایک شیعہ علاقہ، شیعہ نشین علاقہ، اہل سنت بھائیوں اور اہل تشیع میں محبت کا رشتہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں ایسی بات کروں جو دلوں کو توڑے، میرا مقصود و منظور ہے جو دلوں کو جوڑے۔ دوسرا، مجلس میں ہر طرح کے دوست آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، رویتی بھی، غیر رویتی بھی، پڑھے لکھے، ہر قسم کے بندے آ رہے ہیں، ہر کسی کے لیے ایک پیغام ہونا چاہیے، مجلس ایسی ہونی چاہیے چونکہ باب علم کا در ہے، ہر کوئی اپنے فہم و فراست کے مطابق وہ لے کے جائے جو اسے چاہیے، یہ رزق علم آل محمد ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو چلے ایک پہلو اور بیان کروں، شاید اللہ کا مقصود و منظور یہ تھا کہ بت بھی علی توڑے، بت پرستوں کو بھی علی نکالے، ادھر بت توڑے ادھر بت پرستوں کو نکالا۔ چلے سنیں، یہ آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، بھائی اکثر دوست ایسے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں جو حج پہ گئے ہیں یا سعودی عرب رہتے ہیں، جدہ سے آئیں یا مدینے سے، ایک خاص جگہ پہنچے تو ایک بورڈ نظر آتا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلموں کا جانا ممنوع ہے، دیکھا ہے بورڈ؟ جدہ کی طرف سے آئیں پھر بھی، ادھر سے آئیں پھر بھی، وہ حدود حرم کہتے ہیں نا، اس سے آگے کافر، دشمن خدا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو خدا کا انکار کر رہا ہے وہ خدا کا دوست تھوڑا ہی ہے، وہ کافر نہیں جا سکتا۔ لو بھائی، یہ بورڈ جس ہستی نے لگایا اس کا نام مرتضیٰ ہے، جس کی وجہ سے لگا ہے وہ مرتضیٰ ہیں، وہ مرتضیٰ۔ اب توجہ فرمانا، جو ابھی تک میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے معذرت چاہتا ہوں، میں نے پوری مجلس میں نہیں کہا لیکن سننا، بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں شاید مصطفیٰ خدا کی نظر میں مصطفیٰ یا مرتضیٰ میں کوئی ایک جائے، ایک مقصود خدا شاید یہ بھی ہو کہ اعلان کیا کرنا ہے جا کے کہ اے مشرکو حدود حرم سے نکل جاؤ، تو مسئلہ ہے شوکت دین کا، عزت دین کا۔ خدا چاہتا تھا ایسا اعلان کرے جسے سامنے والا تانا نہ دے سکے، جنہیں میری بات پہ توجہ ہوئی ہے کہ ادھر جب کہے مشرکو نکل جاؤ تو سامنے والا یہ نہ کہے کل تک تو بھی پوج رہا تھا۔ توجہ ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ لو بھائی اعلان کر رہے ہیں، اسی لیے علی کو بھیجا تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چل جائے پورے عرب میں یہ دو ہی تھے جن کی نہ اصل میں بت پرستی نہ نسل میں بت پرستی ہے، ایک دشمن علی، دشمن زہرا، دشمن اہل تشیع اور تسنن، ایک ملعون کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، کہہ رہا علی کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لو بھائی میں ان کو جواب نہیں دے رہا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لو یہی جواب یاد رکھنا اہل تشیع اور تسنن، یاد رکھنا کبھی بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات نہ کرو، نہ کرو، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہ کرو؟ جو سوال کرے اسے کہو چھوڑو علی کے بابا کو چھوڑو، پہلے بتاؤ رسول کے والدین کو کیا مانتے ہو؟
بھائی یہ کتابیں پڑھ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہوں، ادھر لاہور میں ہی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ، آؤ جس میدان میں آنا بات کرو۔ اگر تم نے بخاری کی روایتیں پڑھ کے علی کے بابا پہ الزام لگانا ہے تو بخاری میں رسول کے والدین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ہم پھر بتائیں گے کہ تمہارے مذہب کا امام رسول کے والدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہہ دوں جملہ، معذرت چاہتا ہوں، میں اہل سنت پہ تنقید نہیں کر رہا، ان پہ کر رہا ہوں جو اپنے دل کا بغض علی سے نہیں نکال سکتے، علی کے بابا سے دشمنی نکال کے اپنے نسب کے مجہول ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہیں کہہ رہا ہوں علی کے باپ کو چھوڑیں، رسول کے والدین کے بارے میں بتائیں۔ بھئی کہہ دوں جملہ، جو رسول کے والدین کو نہ بخشے ان سے علی کے والدین معاف کیسے ہوں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں، آؤ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں رسول کی پوری اصل جس میں یہ نور رہا، جن میں نور مصطفیٰ اور مرتضیٰ رہا، اللہ نے انہیں دین ابراہیمی سے ہٹنے ہی نہ دیا۔ آئے ہائے ہائے، ہٹنے ہی نہ دیا۔ اب مسلمانوں کہہ لو، کافر کہنا چاہتا ہے کوئی، مسلمان نہیں، معذرت چاہتا ہوں میری زبان سے نکل، کوئی ناسبی خارجی کہنا چاہتا ہے علی کے بابا کو، کہہ لے، لیکن کافروں کو جواب دے لینا کہ تمہارے نبی کا نکاح خان کون تھا؟ توجہ ہے میری بات؟ سورہ برات اور سورہ برات کی یہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، عرض کیا تھا دو پہلو اس کے ذکر کرنے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے، صادقین کون ہے، اور صادقین کی معیت کیا ہے، اور ان صادقین جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے ان صادقین کی آخری فرد کون ہے۔ یہ ہے تین موضوع، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر پہنچ گئے تو اس حوالے سے، تاکہ آپ تک بات اسی تسلسل سے اور اسی رخ سے جاری رہے۔ انشاءاللہ 8 بجے وہی ٹائم ہمارا آج سیٹ ہو گیا، اور جو دوست وقت پہ آئیں گے، وقت پہ بات سنیں گے، کمپلیٹ بات سنیں گے تو سمجھ ساری بات آئے گی۔ باقی مجھے یاد ہے مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے تھے، کوئی پوری مجلس کے، کوئی آخری آدھی مجلس کے، کوئی 15 منٹ کے، اور کہہ رہے تھے کوئی 2 منٹ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب مجلس میں تو حصہ سب کا ہوتا ہے، کچھ حصہ اپنا اپنا لینے آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایک بات ضرور کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، مجلس میں جانے سے پہلے جسم کی نیاز کی فکر نہ کیا کرو، روح کی فکر کیا کرو۔ یہ پیٹ کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا نیاز امام حسین متبرک ہے، لیکن بہتر ہے اس سے زیادہ اپنی روح کی غذا کی فکر کر لے۔ خدا کی قسم وہ بھوکی رہ گئی تو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا۔ جسم جتنا قوی ہو جائے اگر وہ معرفت ہی نہ آئے تو ایسے انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے زیادہ میری اور آپ کی بدبختی کیا ہے کہ میں مجلس میں بھی اس لیے جاؤں کہ اس میں نیاز ہے، مجھے ذکر حسین میں کوئی اتنی جاذبیت نظر نہ آئے۔ میں ویسے بات کروں جنرل انداز، کسی مجلس میں بھی جاؤ نیت کر کے جاؤ، نیت کر کے کہ اس مجلس میں جا رہے ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، چونکہ ذکر سننا بڑی عبادت ہے۔ مجھے آغا غروی کی بات بڑی پسند آئی، وہ کہتے ہیں کہ مجلس کا اصل تبرک ذکر آل محمد ہے، یہ تبرک پہلے لو، اسی تبرک کی فکر کریں۔ معذرت چاہتا ہوں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ بڑی محبت سے آتے ہیں، یہ بالکل آخری مجالس ہوتی ہیں، 20 سفر کے بعد لوگوں کی وہ روٹین اور وہ رجحان نہیں رہتا، لیکن اس قدر کثیر تعداد میں آپ کی ذکر اہل بیت ہے، ورنہ کون کیا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، 23 سفر کا دن گزر گیا، ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم کر کے کربلا سے چلی ہے۔ یوں ہی کہوں نا یار، ذرا سوچیں، دو مرحلے سوچیں۔ ایک علی کی بیٹیوں کا شام سے کربلا آنا، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا، سوچیں جب علی کی بیٹی کربلا شام سے نکلی ہوگی
تو دل میں کون کون سی حسرتیں ہوں گی؟ کون کون سی حسرتیں ہوں گی؟ جملہ اگلا کہوں، سوچیں جب کربلا بی بی آئی ہوگی. جملہ بدل دوں، 20 صفر کو کربلا آنا 2 محرم پر نظر گئی ہوگی. نہیں توجہ، میری بی بی نے کربلا میں حسرت سے دیکھا ہوگا، وہاں اکبر کا خیمہ، وہاں قاسم کا خیمہ، وہاں انہوں محمد کے خیمے، وہاں میرے بھائی کے اصحاب کے خیمے، وہاں میرے پردوں کے محافظ کا خیمہ، وہاں مرکز میں میرے حسین کا خیمہ، اور یہ سارے خیمے میرے پردے کے محافظوں کے خیمے. سوچو نا علی کی بیٹی کربلا کیسے آئی ہوگی. نہیں جملہ آسان کروں، آج 1445 ہجری 45 ہجری 20 صفر گزرا 2 دن پہلے، میں چہلم سے کے دن چکوال میں مجلس پڑھ کے جا رہا تھا. میرے دوست ہیں ملتان میں رضا گردیزی بھائی، انہوں نے ویڈیو کال کی، میں نے اٹینڈ کی. جیسے ہی کی تو وہ رو رہے تھے. انہوں نے ایک دم کیمرے کا رخ موڑا، روضہ حسین پہ کیا، ذریعہ حسین پہ نظر گئی. میں نے ذکر کیا اور آپ بھی رو رہے ہیں. میری بھی یہی کیفیت تھی، وہ بھی رو رہے تھے، میں بھی. آپ سن کے رو رہے ہیں. مجھے بتاؤ اگر 1445 ہجری بعد ذریعہ حسین، اس ذریعہ پہ یہ چمکدار لائٹس، یہ روشنیاں، اگر آج یہ دیکھ کر تمہارا گریہ نہیں رکتا تو سوچو جب زینب نے کربلا، اجرکم اللہ، سوچے نا جب میری بی بی کربلا آئی ہوگی. اب روایت کے جملے ہیں، بیبیوں کے آنے سے پہلے کربلا میں پہلا زائر آیا، نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول، غلام کا نام ہے عطیہ، بہت عظیم ہستیاں حضرت عطیہ بن عوفی، یہ صحاح کے راوی ہیں. کہتے ہیں عطیہ میری آنکھیں نور نہیں رہا لیکن دل کا نور ہے، میں چاہتا ہوں کربلا کی زیارت کو جاؤں. رسول کی امت نے رسول کی اولاد کو ذبح کر دیا، میں چاہتا ہوں وہ مقتل گاہ حسین دیکھوں جس کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے. مرنے سے پہلے کربلا جانا چاہتا ہوں. لے جاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں. کہتے ہیں زادے سفر اور مدینہ سے سفر شروع. خدا کی حکمت، 20 صفر کا دن تھا جب جابر کربلا پہنچے. پتہ پہلا کام کیا کیا؟ کہا عطیہ نہر القمہ لے کے جاؤ، غسل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے توجہ فرمائی، غسل کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں. کہتا اب یہ صحرا نہیں رہا، یہ حرم حسین ہے، حرم خدا ہے. چاہتا ہوں اس مقدس وادی میں غسل کر کے جاؤں. اللہ اکبر، کیا معرفت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عطیہ اب مجھے لے چلو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں عطیہ مجھے قبر حسین کے سامنے قدموں کی طرف کھڑے کرنا اور مجھے بتانا سامنے قبر حسین ہے. عطیہ نے بولا کیسے پہچانا؟ یہ قبریں دیکھی، ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا یہ وہ ہے قتلوہ عطشانن بین النہرین، جو 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. یہ میرا چوتھا امام لکھ کے گئے تھے. جب یہ دیکھا پتہ چل گیا حسین کی قبر ہے. آئے قدموں کی طرف کھڑا کیا اور اب کہا جابر سامنے قبر حسین ہے. کہتے ہیں جابر نے کچھ نہیں دیکھا، عصا پھینکا اور منہ کے بل گرا دیا، قبر حسین پہ گر گیا. یوں گرا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسین ایک دوست سے ملنے آیا ہے. اگلا جملہ سنیں گے، کہتا ہے حسین مجھ سے باتیں کرو، دوست ملنے آیا ہے. سنیے گا پھر خود ہی کہتا ہے مجھے معلوم ہے
آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ آپ کا جسم یہاں ہے، سر کبھی شام کبھی کوفے کا بازار، یہ گریہ کر رہا ہے، حسین سے باتیں کر رہا ہے کہ اتنے میں عطیہ نے ہاتھ پکڑا، کہا اٹھو جلدی کرو، کیا ہوا؟ کہتے دور سے مجھے گرد نظر آ رہی ہے، لگتا ہے شاید ابن زیاد نے سپاہی بھیجے ہیں، کیا کرو گے؟ کہا یہاں پتھر ہیں، ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، میں جائزہ لیتا ہوں۔ لیا؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ جابر بیٹھ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں، عطیہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ روتے روتے کہتے ہیں جابر اٹھو، کوئی غیر نہیں، اپنے آ گئے، لگتا ہے تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہتا کون ہے؟ کہتا رونے کا انداز بتا رہا ہے حسین کا بیٹا پلٹ آیا۔ اچھا جاؤ، اگر یہ خبر درست ہوئی تجھے آزاد کر دوں گا، سنیں گے؟ عطیہ گیا، دوڑا آیا، کہتا ہے جلدی کرو، یہ کوئی غیر نہیں، حسین کے اپنے آ گئے، حسین کا بیٹا آ گیا، حسین کی بہنیں آ گئی۔ عزادارو ادھر ہاتھ تھاما ہوا ہے، ادھر حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے، قریب آئے، سلام کیا، اے صحابی رسول میرا سلام، اے فرزند حسین میرا بھی سلام۔ سننا یار، میں وہی مصائب آپ کو سناتا ہوں جو کتابوں میں پڑھا ہو۔ کہتے ہیں حضرت جابر نے یوں ہاتھ پھیلائے، بازو پھیلائے، نابینا تھے، کہنے لگے حسین کے بیٹے میرے گلے لگ جا، میرے گلے لگ جا۔ جنہیں جملہ سمجھ میں آیا، کہا صحابی رسول معاف کر دو، تمہارے گلے نہیں لگ سکتا۔ کیوں ناراض ہو؟ نہیں ناراض نہیں، پھر کیوں گلے نہیں لگتے ہو؟ کہا تیری آنکھیں نہیں، ورنہ میں تجھے اپنی پشت دکھاتا۔ اجرکم اللہ۔ بیٹھ گئے اور حضرت جابر نے ایک جملہ کہا حسین زادے مجھے بتاؤ یہاں ہوا کیا ہے، بس زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ اب میں نے ایک جملہ سنا ہے ایک عالم دین سے، کہتے ہیں ادھر جابر نے سوال کیا، گویا میرا امام ترس رہا تھا کوئی پوچھے، ادھر سوال کیا، ادھر کہا صحابی رسول تمہیں کیا بتاؤں، 2 محرم کو ہم کربلا آئے، یہاں خیمے لگ گئے، نہر کے قریب خیمے تھے، ابھی 2 دن گزرے تھے کہ ہمارے خیمے ہٹ گئے، 7ویں کا دن آیا کہ ہم پہ پانی بند ہو گیا۔ کہا 7ویں سے لے کر 10ویں تک حسین کے بچوں کو پانی نہ پہنچا، روز عاشور آیا اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ کہا یہی جگہ تھی، شب عاشور آئی، میرے بابا نے ایک رات کی مہلت، ساری رات عبادت میں گزاری، روز عاشور آیا، پہلی نماز پہ میرے بابا کے 22 جانثار کام آ گئے۔ کہا اے صحابی رسول تجھے کیسے بتاؤں؟ پھر وہ وقت آیا، کبھی حر گئے، کبھی مسلم گئے، کبھی حبیب گئے۔ کہا پھر میرا بھائی اکبر گیا، میرے بابا نے نوحہ پڑھا، اکبر تیرے بعد اب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ کہا پھر وہ وقت آیا جب پردوں کا محافظ عباس گئے، بن بازوؤں کے زین چھوڑ دی، سنیں گے؟ کہا صحابی رسول تجھے کیسے بتاؤں؟ اسی صحرا میں وہ وقت آیا جب میرا بابا تھا اور ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر تھا، میرے بھائی کے گلے میں سے شعبہ تیر لگا، پھر وہ وقت آیا میرا بابا تنہا رہ گیا، اسی میدان میں میرے بابا کو فوجوں نے گھیر لیا، پھر وہ وقت آیا جب اسی صحرا میں ایک صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ کہا 70 قدموں پر میری پھپھی دیکھ رہی تھی، قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ کبھی میرے بابا کے رخساروں پر
بھی میرے بابا کے سینہ پر سوار ہوتا رہا۔ کہا یہی وقت تھا، روز عاشور کا دن ڈلا، ہم پہ شام غریبہ آ گئی۔ کیا بتاؤں، میری پھپھیوں کے پردے لٹ گئے، میرے گلے میں تو شرابی کا بازار اور دربار۔ یہ کہنا تھا، ایک دفعہ حضرت جابر کو غش آیا، غش سے افاقہ ہوا، کہا فرزند حسین نہ بتا نہ بتا، سنیں گے؟ کہا صحابی تو سن نہیں سکا، ذرا سوچ، میں کھڑا تھا، قاتل کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے لب تھے، میری پھپھیاں دیکھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارا شمار منتظرین امام زمان میں فرما۔ ہمارے زیدی برادران، ان کے پورے خانوادہ کو پروردگار، جو بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس خانوادہ کے مرحومین ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما۔ حاضرین پہ اپنے رحمت نازل فرما۔ اس آبادی کے شیعہ سنی بھائی محبین اہل بیت پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کا خاتمہ فرما۔ تکفیریوں کا کلا کما فرما۔ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ خدایا اس وقت پاکستانی قوم بھوک سے، افلاس سے، مہنگائی سے، لاقانونیت سے پریشان ہے۔ پروردگار ہماری یہ پریشانیاں دور فرما۔ عادل حقیقی امام زمان کا ظہور فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں میں جذبہ حضرت علی اکبر و قاسم عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زینبی اور حسینی کردار کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد۔